آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ اہل عالم کی مرادوں کی سحر ہوئی، دلوں کی کلیاں کھل گئیں، گمراہوں کو ہادی ملا اور ٹوٹے دلوں کو سہارا ملا۔ جی ہاں، آج 12 ربیع الاول ہے۔ آداب ناظرین، میں منزہ شاہ۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی۔ ربیع الاول کو دوشنبے کے دن موسم بہار کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس موقع پر سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے جلسہ اور جلوس کا اہتمام جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عہد کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات میں سے ایک دوسرے سے الفت و محبت کرنا، ہمدردی، غم گساری اور حب الوطنی شامل ہے۔ کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ آج عید میلاد النبی ہے۔ لکھنؤ کے دارالعلوم فرنگی محلی کا اعلان ہے کہ آج کورونا کے پیش نظر جلوس نہ نکالنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے اپیل کی ہے کہ عیدین، رمضان اور دیگر تہواروں کی طرح 12 ربیع الاول کے موقع پر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ گزشتہ 2 سالوں میں ہم لوگوں نے عیدین کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، شب رات کے موقع پر اور ربیع الاول کے موقع پر بھی پوری طریقے سے کووڈ پروٹوکول اور گائیڈ لائنز اور اسلامک سینٹر کے ایڈوائزریز پر عمل کرتے ہوئے ایک مہذب، ایک تعلیم یافتہ، ایک سویلائزڈ اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے کووڈ کو کنٹرول کرنے میں بڑے پیمانے پر کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے یہی اپیل ہے کہ اس سال بھی جلوس نہ نکالے جائیں اور جہاں پر بہت اشد ضرورت ہو وہیں پر خالی جلسے ہوں، اور وہ بھی بڑے پیمانے پر نہ ہوں، بلکہ گائیڈ لائن کے مطابق کسی بھی جلسے میں 100 سے زیادہ لوگ ایک بار میں نہ جمع ہوں اور کووڈ پروٹوکول پر پوری طریقے سے عمل کیا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دلی سے ہمارے نمائندے خرم شہزاد، جے پور سے ارباز احمد اور بھوپال سے مہتاب عالم جڑ چکے ہیں۔ سب سے پہلے خرم یہ بتائیں کہ آج عید میلاد النبی ہے، دہلی میں کس طرح کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے؟ دیکھیے منزہ، دہلی میں کیونکہ DDMA کی گائیڈ لائنز کے تحت کسی بھی سیاسی اور مذہبی اجتماع پر پابندی ہے، کوئی ریلی اور کوئی مذہبی جلوس نہیں نکالا جا سکتا۔ اس وجہ سے اس بار دہلی میں کوئی جلوس نہیں نکالا جا رہا ہے۔ مرکزی انجمن عید میلاد النبی کے ذریعے سے باڑہ ہندوراؤ سے یہ جلوس نکالا جاتا تھا اور پرانی دہلی کے الگ الگ مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا جامع مسجد جاتا تھا۔ تو یہ پورا جلوس جو ہے وہ اس بار نہیں نکالا جا رہا ہے۔ اس کی جگہ پر یہاں پر یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس بار غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، بانٹا جائے۔ میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں۔ دیکھیے یہ پنڈال لگا ہوا ہے جس کے اندر ہم یہاں پر موجود ہیں۔ بالکل اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں، اسی جگہ پر یہاں پر پروگرام ہوتا تھا عید میلاد النبی کا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا جو علاقہ ہے یہ پٹا ہوتا تھا عید میلاد النبی کے جھنڈوں سے، بینروں سے، اور یہاں سے یہ جلوس آگے بڑھنا شروع ہوتا تھا۔ تو اس بار کیونکہ لنگر کا انتظام ہے، لنگر ابھی بٹ نہیں رہا ہے بلکہ بن رہا ہے۔ میں آپ کو وہ تصویریں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، وہ دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر کس طریقے سے لنگر جو ہے وہ ایک طریقے سے بنایا جا رہا ہے۔ میں اپنے کیمرامین سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں کہ یہ دیکھیے لنگر بن رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مرکزی انجمن عید میلاد النبی
बड़ा हिंदूराव सदर का ये इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है। तो ये तमाम लंगर कुछ ही देर में गरीबों में तकसीम किया जाएगा, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरीके से आज यौम पैदाइश है, उसको लेकर के दुनिया में अमन व सलामती का पैगाम है, गरीबों के हक़ का पैगाम है, वो कहीं ना कहीं उसको देने की कोशिश की जा रही है। अंजुमन के जो कन्वीनर हैं वो हमारे साथ हाजी शमीम साहब मौजूद हैं। इन्हीं की देख रेख में जुलूस निकलता था और इन्हीं की देख रेख में यहाँ पर ये लंगर बनाया जा रहा है। हाजी जी, क्या सोचा कि इस बार जिस तरह से पाबंदियाँ हैं कोरोना की वजह से, DDMA की गाइडलाइन है, तो उसकी वजह से क्या सोचा कि किस तरीके से और क्या मैसेज है इस वक्त जो है ईद मिलादुन नबी पे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? पहली तो बात यह है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि या रसूल अल्लाह। पहली बात तो यह है कि हम कानून के मानने वाले लोग हैं और हमने कभी कोई खिलाफ वर्जी इस तरीके की 43 साल से जुलूस निकल आज तक नहीं की है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं थी जुलूस निकालने की, तो हमने जुलूस नहीं निकाला और उसकी जगह हमने बहुत बड़ा लंगर का एहतमाम किया है और यहाँ पर पूरी चिरागा किया गया है। पूरे इलाके को बिल्कुल दुल्हन की तरह रात को सजा दिया गया है। रात को लाइटिंग यहाँ देखने के काबिल है और हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर खाना खिलाया भी जाएगा और लंगर तकसीम भी किया जाएगा। क्या किस तरीके से जुलूस निकालते थे? क्या आपने कोशिश की थी कि इस बार, क्योंकि DDMA की गाइडलाइन नहीं थी, सरकारी सतह से कोई इजाज़त आपको मिल जाए? नहीं, वो पहले से हमारे को इत्तला दे दी गई थी कि आप नहीं जुलूस नहीं निकाल पाएंगे, लिहाजा आप अपना कोई और प्रोग्राम तय कर लीजिए। तो मस्जिद में एक तो प्रोग्राम तय हुआ और दूसरे लंगर का हमने एहतमाम किया। कुरान खानी है और दूसरी नेकियों के काम हैं, वो सब करने की बात होती है, लेकिन आपने तय किया कि लंगर किया जाए, क्या सोच थी? हाँ, पहले तो सबसे पहले हम लंगर से पहले कुरान खानी कराते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब पहुँचाने के बाद लंगर को खाना खिलाया जाता है और फिर उसको लंगर को तकसीम किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनज़्ज़ा, देखिए ये जो पूरा इलाका है, अभी भी आपको यहाँ पर तमाम तरह की जो सजावट है वो देखने को मिलेगी और बड़ी बात ये है कि इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्योंकि DDMA की गाइडलाइंस के तहत इजाज़त नहीं थी, इस वजह से इस बार जुलूस नहीं निकल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस्लाम का पैगाम है उसको देने के लिए लंगर ज़रूर उसकी तकसीम की जा रही है, उसको बनाया जा रहा है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल खुर्रम, इजाज़त नहीं है, कोरोना की वजह से ये इजाज़त नहीं दी गई है और लोग जो है गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह की हिदायत दी गई है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ईद मिलादुन नबी का पैगाम है वो भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। खुर्रम शहजाद, बेहद शुक्रिया आपका। जयपुर से अरबाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से जो है काफ़ी हद तक जिस तरह से अक़ीदतमंद मनाया करते हैं रहे हैं ईद मिलादुन नबी, वो नहीं मना पा रहे हैं। अरबाज, ये बताएं कि जयपुर में किस तरह का मंजर? जी बिल्कुल, देखिए मुनज़्ज़ा, जो जयपुर का तरीका रहा है जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का, यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता था, बाकायदा 7 से 8 लाख लोग उसमें शरीक हुआ करते थे और नबी के आमद मरहबा के जो इनकलाबी नारे बिल्कुल बुलंद करते हुए चारों तरफ से जो जयपुर की गलियां हैं वो गूंज जाया करती थी। हालांकि जो कोविड की वजह से जो हालात बदले हैं उसके मद्देनज़र लोगों ने ये एक चीज़ जो है कही है कि भाई दुनिया के अंदर जिस तरह से जो तमाम चीज़ें चल रही हैं तो हम भी तमाम तरह की गाइडलाइंस की पालना करेंगे। फ़िलहाल जो जयपुर की एक तारीख़ी यहाँ पर बारगाह है, दरगाह मीर जी का बाग, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक जलसा मुनक्किद किया गया, बहुत चुनिंदा लोगों को यहाँ बुलाया गया है, बातचीत की गई है, नबी की सीरत पे बातचीत की गई है, तमाम तरह की जो कुरान खानियों का दौर यहाँ पर चल रहा था, लंगर यहाँ पर खिलाए गए लोगों को। कोशिश ये है कि जो खिदमत खल्क के ज़रिए एक मैसेज दिया जाए और लोगों को उन सबसे बेहतरीन नबी की जो सीरत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए जिन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम इंसानियत दिया। सर, आप मना रहे हैं यहाँ पर जलसा ईद मिलादुन नबी, किस तरह से आपने चीज़ें मनाई हैं? इस बार बहुत मुख्तसर रखा प्रोग्राम। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये यहाँ मीर जी के बाग में जलसा ईद मिलादुन नबी 100 साल से बराबर हो रहा है और अभी 2 साल से ये कोविड की वजह से हम लोगों ने इसका बिल्कुल एहतराम किया है गवर्नमेंट की गाइडलाइन का, और उसी के होते हुए डिस्टेंस से लोगों को बिठा के और हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो कही हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ अपने तमाम देशवासियों को और सूबे के लोगों को और ख़ुसूसन जयपुर के
ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک فرقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ تمام عالم انسانیت کے لیے تھے، اور انہیں محسن انسانیت کہا جاتا ہے۔ جو جہاں جہاں انسان ہیں وہاں وہاں انہوں نے اپنا پیغام دیا ہے، اور سب سے بڑا ان کا پیغام یہی ہے کہ بھائی چارے سے رہو، اونچ نیچ بھید بھاؤ کسی بھی نہیں ہو، تمام جو انسان ہیں وہ ایک ہی کی اولاد ہیں اور ایک ہی کی طرف سے دنیا میں لائے گئے ہیں۔ تو یہاں پر نعتیں بھی پیش کی گئیں اور تقاریر بھی ہوئیں کچھ، اور اس طریقے سے یہاں ہم نے اس کو منایا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، میں یہاں ایک بات کہے بغیر نہیں رہوں گا کہ ہمارا ملک بھارت ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں ایک مہینے سے کٹوتی چل رہی ہے کہ دیوالی پر روشنی کی جائے گی، اس لیے کٹوتی ہے، لیکن مسلمانوں نے جلوس نہیں نکالا اور کوئی اجتماعی پروگرام نہیں کیے، اپنے گھروں میں ہم نے میلاد منعقد کیے۔ آج کے دن یہاں پر 7 سے 8 گھنٹے کٹوتی ہے۔ تو اگر بجلی نہیں ہوگی تو آپ یہ بتائیے اس گرمی کے زمانے میں کس طریقے سے میلاد شریف ہوگا، کس طریقے سے جلسے وہ ہوں گے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جن میں اندھیرا رہتا ہے، لائٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ حکومت راجستھان کو سوچنا چاہیے کہ کم سے کم آج کے دن تو مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کو وہ سمجھیں۔ ہم نے ہمیشہ ملک کا ساتھ دیا ہے اور ہم ہمیشہ آگے بھی دیتے رہیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ کسی دوسرے کا ملک نہیں ہے، اسے ہم اپنا ملک سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے بھی تو جذباتوں کی قدر کیجئے۔ آپ آج ہی کا دن رہ گیا تھا کہ آپ 7-8 گھنٹے کی کٹوتی کر رہے ہیں اور پھر اس ایریے میں کر رہے ہیں۔ اور میں نے خود نے یہاں کے استھانی ایم ایل اے امین کاغذی سے بات کی جلسہ جب شروع ہوا، میں نے کہا بھائی یہاں جلسہ ہو رہا ہے اور آج کٹوتی، تو وہ بولے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پھر وہی نیتاؤں کے وعدے، ابھی تک ان کا دوبارہ سے ٹیلی فون نہیں آیا، نہ لائٹ آئی ہے۔ اس کی میں نندا کرتا ہوں۔ جی بالکل، آپ یہاں پر موجود ہے، تمام طرح کے یوتھ اور نوجوان کو جو روبرو کرا رہے ہیں کہ ہماری آنے والی جنریشن باقاعدہ جانے حضور کی سیرت کیسی تھی، کس کس طرح کی ان کے اندر خاصیت تھی، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی آپ نے جانکاری دی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یوتھ پیغمبر اسلام اور آپ کی ذات سے جڑے، اور کیونکہ اسلام کا خاص مقصد ہی یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق پہ بہت زور دیا گیا ہے اسلام میں۔ تو یوتھ کا ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ میلاد کے ذریعے اس کے اندر بیانات کے ذریعے لوگوں کو، اور جتنے نئے نوجوان لڑکے ہیں ان لوگوں کو حضور کی ذات پاک سے جوڑا جائے، اور سیرت حضور کی اخلاق اور ان کی سیرت پر بات کرنا اور ان کے اختیار کرنا، جی اس سے جوڑا جائے۔ آپ نے یہاں نعت پیش کی تھی، ایک نعت آپ سے اگر سننا چاہیں گے آپ حضور کی شان میں۔ 2 شعر میں پیش کر دیتا ہوں خدمت میں۔ آمد ہے محمد کی لوگوں، کچھ جشن بہار ہو جائے۔ آمد ہے محمد کی لوگوں، کچھ جشن بہار ہو جائے۔ میلاد نبی کی شب آئی، محفل میں چراغ ہو جائے۔ میلاد نبی ممکن ہی نہیں، یہ ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں، ممکن ہی نہیں اس دنیا میں ایسا کوئی انسان ہو جائے۔ ممکن ہی نہیں اس دنیا میں ایسا کوئی انسان ہو جائے۔ ایک پل میں پہنچ کر عرش پہ جو اللہ کا مہمان ہو جائے۔ ایک پل میں پہنچ کر عرش پہ جو اللہ کا مہمان ہو جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ارباز،
بالکل، اور آج کے موقع پر جس طرح سے چاہے نعت کے ذریعے یا پھر جس طرح سے بیان دیے جاتے ہیں لوگوں تک جو ہے عید میلاد النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کم سے کم ایسے موقعوں پر تو انتظامیہ ہر طرح چیزوں کا دھیان رکھے، اس بات کا دھیان رکھے کہ لوگوں کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ بہرحال بے حد شکریہ ارباز آپ کا اور آپ کے ساتھ جڑے تمام تر مہمانوں کا بھی۔ مہتاب عالم بھوپال سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ مہتاب، آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ بھوپال میں کس طرح کا منظر ہے آج کے روز، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ عید میلاد النبی کیا ہے تاریخی اعتبار سے۔ منظم مدھیہ پردیش کا شہر راجدھانی بھوپال میں اس وقت میں موجود ہوں اور اقبال میدان میں موجود ہوں۔ یہ اقبال میدان جسے آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ہر سال یہاں پر بڑی تقریب کا انعقاد کیا جاتا تھا، لیکن اس بار جو ہے وہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی کسی بھی تقریب کا انعقاد نہیں کیا جا رہا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ کورونا کی وبائی بیماری ہے اور ابھی مدھیہ پردیش میں وبائی بیماری ختم نہیں ہوئی ہے، تو انتظامیہ کی جانب سے جہاں تمام چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے، جلوس پر پابندی لگائی گئی ہے، تو راجدھانی بھوپال ہو یا مدھیہ پردیش کے جو 52 ضلع ہیں کہیں پر کسی طرح کا جلوس نہیں نکلے گا۔ بھوپال کے امامی گیٹ پر رات میں 8 بجے بعد نماز عشاء جلسے کا انعقاد ہوگا، لیکن اس جلسے کا انعقاد بھی کووڈ کے ضابطے کے تحت ہوگا۔ اور پھر جس طرح آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم بات کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو جو ہے دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمت المسلمین نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کے لوگ بلا لحاظ قوم و ملت آپ کی جو ہے جو تعلیمات ہے، جو آپ کی انسانیت کے لیے جو خدمات ہے اس پر جو ہے اعتبار کرتے ہیں۔ اور بیدی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اور وہی وجہ ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے مدھیہ پردیش وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ نے صبح ٹویٹ کر کے مبارکباد دی تو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمات جو انجام دی ہیں، انسانیت کی بقا کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، اس کا ریلیونس، اس کی معنویت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وہی وجہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں جب انسانیت کہیں سے سکتی ہے، جب کہیں پہ غمگساری کی بات ہوتی ہے، لوگوں کی خدمت کی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو نام لیا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام لیا جاتا ہے۔ مدھیہ پردیش میں جلسہ تو ہوگا، جلوس کا انعقاد نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر میں مسلم تہوار کمیٹی کی بات کروں، اس وقت مسلم تہوار کمیٹی کے ذمہ داران گورنر ہاؤس گئے ہیں اور وہاں پر گورنر ہاؤس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جو کتاب وہ پیش کرنے کے لیے گئے ہیں، اس کے بعد سی ایم ہاؤس میں پیش کریں گے۔ جمعیت علماء تعلیمی بورڈ کی بات کریں، بالکل مہتاب عالم، آج کے روز ہی جو ہے یہ کوششیں رہتی ہے امت مسلمہ کی، جو پیغامات ہیں عید میلاد النبی کے ان کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے اور جو درس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو عالم انسانیت تک پہنچایا جائے۔ مہتاب عالم، بے حد شکریہ آپ کا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، آقا کی 12 ربیع الاول، جی ہاں 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی۔ ربیع الاول کو دوشنبے کے دن موسم بہار کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس موقع پر سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے جلسہ اور جلوس کا اہتمام جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عہد کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات میں سے ایک دوسرے سے الفت، محبت کرنا، ہمدردی، غمگساری اور حب الوطنی شامل ہے۔ تو ناظرین یہ عہد کرتے ہیں آج کے روز کہ ہم نفرت کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیں گے، محبت کا پیغام عام کریں گے۔ آداب۔ کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا۔